میں تعلیم ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو عزت اور بلندی عطا فرماتا ہے، لیکن تعلیم دینے والا کون ہے، علم سکھانے والا کون ہے؟ اسے معلم کہا جاتا ہے، اسے استاد کہا جاتا ہے، ٹیچر کہا جاتا ہے، مدرس کہا جاتا ہے، امام اور خطیب کہا جاتا ہے۔ یہ گزشتہ دنوں میں ٹیچر ڈے کے حوالے سے تقریبات کا اہتمام ہوا، ایک دن استاد کے نام پہ منایا گیا۔ اگرچہ علماء سے پوچھا جائے تو علماء اس دن کے حوالے سے یا اس طرح کے جتنے بھی دن منائے جاتے ہیں اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ شرعاً درست نہیں ہے، شرعی طور پہ ان کا کوئی جواز نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا بعد میں صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، محدثین ائمہ کرام کے ادوار میں ہمیں اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ملتی کہ کسی نے مدر ڈے منایا ہو، کسی نے فادر ڈے منایا ہو۔ اور یہ دن منانا حقیقت میں یہی نظر آتا ہے کہ یہ مغربیت ہے اور غیر مسلم لوگوں کی تشابہت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرما لے۔ لیکن جب حالات کو دیکھتا ہوں تو پھر میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ میری اس بات کو رد کر سکتے ہیں، لیکن میرا ایک ذاتی نقطہ نظر ہے۔ خاص کر کے ٹیچر کے حوالے سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دن منا لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کم از کم سال میں ایک مرتبہ تو ٹیچر کی بات کی جاتی ہے نا، کم از کم سال میں ایک مرتبہ تو کوئی یہ آواز اٹھاتا ہے کہ ٹیچر کے حقوق کیا ہے، استاد کس قابل ہے، اس کو ہم نے کیا دینا ہے۔ لیکن اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی۔ جب ٹیچر اپنے وقار کو بھول گیا، اپنے مقام کو بھول گیا، اپنی حیثیت، اپنے تقاضوں کو بھول گیا، تو دوسری طرف تصویر کا رخ یہ سامنے آتا ہے کہ طالب علم نے اور معاشرے نے ٹیچر کے، استاد کے آداب کو بھی بھلا دیا، ان آداب کا بھی خیال نہیں کیا۔ ٹیچر، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے ایک استاد، ایک ٹیچر کی ذمہ داری کیا ہے۔ میں تفصیل سے تو یہاں بیان نہیں کر سکتا، صرف اشارہ کر دوں گا۔ عموماً ہمارے تعلیمی اداروں کی دیواروں پر ہمیں یہ حدیث لکھی نظر آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما بعثت معلما، کائنات کے لوگوں، کائنات کے خالق و مالک نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت ساری صفات ہیں۔ آپ بیک وقت مجاہد تھے، سپہ سالار تھے، ایک ریاست کے قاضی تھے، آپ ایک ریاست کے حکمران تھے، آپ کی بہت زیادہ صفات ہیں، لیکن آپ نے جس صفت کا تذکرہ فرمایا، جس خوبی کو بیان فرمایا، وہ تعلیم کی خوبی ہے کہ کائنات کے رب نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اب جس دیوار کے اوپر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، ہمارے اسکول کی دیوار ہے، ہمارے کالج کی دیوار ہے، ہماری یونیورسٹی کی دیوار ہے، اسی دیوار کے سائے میں بیٹھ کے بچوں کو تعلیم دینے والا کیا اس حدیث کے تقاضوں کو پورا کرتا نظر آتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس حدیث کے تقاضے پورے کر رہا ہے وہ؟ اس حدیث کے تقاضے کیا ہیں؟ پیغمبر کائنات کے اس منصب کے تقاضے کیا ہیں؟ اس منصب کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ استاد کو اپنے کام میں، تعلیم دینے کے مشن میں مخلص ہونا چاہیے، اور وہی خلوص ہو، وہی خلوص جو پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا جاتا تھا۔ ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں، اپنی شہرت نہیں، اپنی نمود و نمائش نہیں، اپنے مفادات نہیں، صرف اور صرف اخلاص اس کے دل میں موجود ہو
یہ اس حدیث کا سب سے پہلا تقاضا ہے کہ آج کے معلم میں اخلاص موجود ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس حدیث کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے مشن اور جذبے میں اتنا لگ جائے اسے دنیا کی کسی مفاد کی پرواہ نہ رہ جائے۔ معلم اعظم، معلم انسانیت، پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنے مشن سے رک جائیں، پورے عرب کی دولت اکٹھی کر کے قارون کے خزانوں جتنی آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں اور پورے عرب کی سب سے بڑی حسینہ آپ کے گھر کی لونڈی بنا دیتے ہیں، مکہ کی سرداری کا تاج آپ کے سر پہ سجا دیتے ہیں، اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن پیغمبر کائنات نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا۔ اس حدیث کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ معلم کے دل میں ایک مشن ہونا چاہیے، استاد اور ٹیچر کے پاس ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ دنیا کا کوئی مفاد آ جائے، کوئی ڈر اور خوف آ جائے، وہ اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹیں۔ تعلیم دینی ہے، تربیت کرنی ہے، قوم بنانی ہے، لیڈر پیدا کرنے ہیں، میں نے اس قوم کے معمار پیدا کرنے ہیں۔ ایک مشن ہے ٹیچر کے پاس، کیا ہمارا ٹیچر اس مشن کو پورا کر رہا ہے؟ تیسرا تقاضا اس حدیث کا، جس حدیث کے سائے میں بیٹھا یہ ٹیچر اپنے آپ کو ٹیچر سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو استاد سمجھ رہا ہے، اس کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ ایک معلم، اس کا کام صرف تعلیم دینا نہیں، اس کا کام تربیت کرنا بھی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو اس کے بے شمار تقاضے ہیں نا، اس پہ کئی خطبے ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے میں اشارے کر رہا ہوں، صرف ایک ابھی یہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد دوسرے پہلو کی طرف آتا ہوں۔ کیا آج کا استاد صرف معلم اور ٹیچر ہے یا مربی بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ معصوم بچے ایک استاد کے پاس بطور امانت دیے ہوتے ہیں، ایک مدرس کے پاس اس کے طلباء بطور امانت ہیں، ایک خطیب کے سامنے اس کے سامعین بطور امانت ہیں۔ کیا ان کو صرف تعلیم دے رہا ہے یا تربیت بھی کر رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر تعلیم دی وہاں آپ نے تربیت بھی کی ہے۔ آیا تھا آنے والا، کھانا کھانے لگا تھا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا کھانا کھانے کے آداب میں، تربیت میں پہلا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ پڑھو، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، پھر اپنے آگے سے کھاؤ۔ ایک آیا تھا نماز پڑھنے والا بھی، 3 دفعہ پیغمبر کائنات کے سامنے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے تو نے نماز نہیں پڑھی، پھر آپ نے تربیت کی کہ نماز کا یہ طریقہ ہے۔ میرے مصطفیٰ صرف تعلیم دینے والے نہیں تھے، آقا تربیت بھی کیا کرتے تھے۔ کیا آج کا معلم تربیت کرنے والا ہے؟ اور تربیت کے لیے سب سے پہلا عمل یہ کہ انسان اپنا کردار اپنے بچے کے سامنے رکھے، یہ حقیقی تربیت ہے۔ زبان سے کہہ دینا بیٹے جھوٹ نہ بولا کرو، استاد کلاس میں بیٹھا جب فون سنتا ہے 3 جھوٹ بول جاتا ہے، بچہ اس تربیت سے کیا اثر لے گا؟ لہٰذا اپنا عملی کردار پیش کرنا ایک ٹیچر کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو وہ باتیں تھیں جو استاد نے جو کام کرنے، جو ٹیچر کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ کہ معاشرہ استاد کو کیا دے گا، معاشرے کا کیا ذمہ داری ہے، معاشرے کی، طالب علم کی ذمہ داری کیا ہے؟ طالب علم کی ذمہ داری میں سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ طالب علم، یہ معاشرہ، طالب علم کے ماں باپ اور اس طالب علم کے شاگرد، دوست، دیگر خاندان کے لوگ، ان کی ذمہ داری ہے استاد کی بات کو مانا جائے، معلم کی بات کو تسلیم کیا جائے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم ہر نبی کو بھیجتے ہیں، اس لیے نبی بھیجے کہ لوگ ان کی پیروی کریں، ان کی اطاعت کریں۔ لہٰذا ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف نہیں، اس کام میں استاد کی بات کو مانا جائے گا۔ شاگرد کی ذمہ داری ہے، استاد کا حق ہے یہ، اور استاد کے حق میں سے، شاگرد کی ذمہ داری میں سے دوسری ذمہ داری یہ ہے اپنے استاد کا ادب و احترام کیا جائے۔ ادب و احترام، اس مسئلے میں ہم بڑے پیچھے رہ گئے، بہت پیچھے استاد کے آداب کے معاملے میں۔ قرآن مجید کا جب مطالعہ کرتے ہیں نا، 26ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام الحجرات ہے۔ سورہ الحجرات کی ابتدا ہی اللہ تعالیٰ نے
اس صورت کو آداب کی صورت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے، سماج کے، آپس میں میل جول کے، مجلس اور محفل کے آداب کو بیان کیا ہے، اور ان آداب میں سب سے پہلے کائنات کے خالق و مالک نے جو آداب بیان کیے وہ معلم اعظم محمد الرسول اللہ کے آداب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کو سکھایا کہ تم نے اپنے استاد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کیسے کرنے ہیں۔ آپ کی آواز سے اونچی اپنی آواز نہیں کرنی، آپ کی گفتگو سے پہلے تم نے گفتگو نہیں کرنی۔ ایک طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنے استاد کے ساتھ یہی رویہ اختیار کرے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیان کرتے ہیں جب ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے، آپ کے محفل میں ہوتے، کأن علی رؤوسنا الطیر، ہم اس انداز سے بیٹھا کرتے تھے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس انداز سے اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے ہوئے، یہ ادب ہے استاد کا۔ طالب علم کی ذمہ داری ہے اپنے استاد کے سامنے بیٹھے، مؤدبانہ انداز میں بیٹھے، ادب و احترام سے بیٹھے، اور آداب کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے۔ پیغمبر کائنات کے صحابہ کے بارے میں سنن بہقی کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر کے صحابی ان کے بارے میں لکھنے والا لکھتا ہے، کانوا یقرعون ابواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاظافیر، صحابہ اللہ کے رسول کے دروازوں پر جاتے تھے نا تو جا کے ہماری طرح زور زور سے دستک نہیں دیتے تھے، بلکہ جب پیغمبر کے صحابہ اپنے معلم، اپنے استاد، اپنے نبی کے دروازے پر جاتے تو اپنے ناخن کے ساتھ اس دروازے پر دستک دیتے تھے، ناخن کے ساتھ۔ اگر دستک کہیں زیادہ آواز میں ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل پیدا نہ ہو جائے، ہلکا سا ناخن کے ساتھ دستک دیتے، آپ کو پتہ چل جائے گا تو آپ لازماً توجہ فرمائیں گے۔ یہ ادب و احترام ہے، یہ طریقہ ہے استاد کے سامنے خاموشی رکھنے کا، اونچا نہ بولنے کا، دستک اجازت لینے کا طریقہ، اور وہ بھی ادب و احترام کے تقاضے میں۔ اللہ اکبر۔ اور عبداللہ ابن عباس کی بات کر دوں، یقین جانے ہم تو دہل جائیں گے یہ بات سن کے، اتنی کمال، کتنا کمال کا طریقہ۔ جانتے ہیں عبداللہ ابن عباس کون تھے؟ جنہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے، پوری امت کا سب سے بڑا عالم، بحر الامہ، بحر العلم، علم کا سمندر کہا جاتا ہے، اور جن کے بارے میں پیغمبر کائنات تہجد کی نماز میں دعائیں کرتے نظر آتے ہیں، اللہ میرے چچا کے بیٹے عبداللہ کو دین کا علم دے دے، قرآن کی فقاہت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی، صحابہ کہتے ہیں میں جو مسئلہ سمجھ نہیں آتا تھا عبداللہ ابن عباس سمجھا دیا کرتے تھے، سب سے بڑے مفسر ہیں۔ لیکن جب اپنے اساتذہ کے پاس کسی صحابی سے علم حاصل کرنا ہوتا نا، اس کے دروازے پہ چلے جاتے، اپنا ٹاٹ ساتھ لے کے جاتے، جا کے دروازے پہ دستک نہیں دیتے، بہت بڑے عالم ہیں لیکن دروازے پہ دستک نہیں دیتے، اپنا ٹاٹ دروازے کے سامنے بچھا کے وہاں بیٹھ جاتے، اگر زیادہ دیر بیٹھنا پڑتا کچھ دیر لیٹ بھی جاتے، ہوا چلتی، مٹی اڑ کے ان کے جسم پہ پڑتی، لوگ گزرتے، گرد و غبار اڑتا، ان کے چہرے پہ پڑتا، لیکن استاد کے دروازے کے سامنے بیٹھے دستک نہیں دے رہے، کہیں استاد کے آرام میں خلل پیدا نہ ہو جائے۔ جب یہ صحابی رسول، یہ استاد، یہ باہر نکلتے، ان سے سوال کر لیا کرتے، علم پوچھ لیا کرتے تھے، بلکہ کئی صحابہ تو ناراضی کا اظہار کرتے تھے، عبداللہ ہمیں شرمندہ نہ کیا کرو، تم اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے ہو، تم بحر الامہ ہو، تم قرآن کے مفسر ہو، جب ہمارے دروازے پہ آتے ہو دستک دیا کرو، ہمیں اپنے پاس بلا لیا کرو۔ کہا نہیں، میں تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہوں۔ یہ استاد کا ادب و احترام ہے۔ اور امام ربیع نے تو کمال کر دیا، ربیع فرماتے ہیں واللہ مجترات ان اشرب الماء والشافعی ینظر الی ہیبۃ اللہ۔ امام شافعی میرے استاد تھے، امام شافعی کا ادب و احترام میرے دل میں اتنا زیادہ تھا، میں امام شافعی کے سامنے بیٹھ کے پانی کا گھونٹ نہیں پیا کرتا تھا۔ ادب و احترام کا تقاضا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، خود ان کا اپنا کردار کیا ہے، آپ فرماتے ہیں
جب میں اپنے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوتا تھا تو امام مالک کے سامنے بیٹھے میں کتاب کا ورق بڑے آرام سے پلٹا کرتا تھا. اگر کتاب کا ورق تیزی سے پلٹوں گا آواز آئے گی اور کہیں میرے استاد کی فکر میں خلل پیدا نہ ہو جائے. استاد کے سامنے بیٹھے کتاب کا ورق بڑے آرام سے پلٹتے ہیں. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا کردار ہے. اللہ اکبر. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کان بعض المتقدمین اذا ذهب الى معلمه يتصدق بشيء. پہلے جو لوگ تھے نا اسلاف نیک لوگ گزرے ان کا طریقہ کار تھا جب اپنے کسی استاد کے پاس جاتے علم حاصل کرنے کے لیے کسی معلم کے پاس جاتے کسی ادارے میں جاتے تو گھر سے نکلنے سے پہلے صدقہ کیا کرتے تھے. صدقہ علم کا رستہ آسان کر دیتا ہے. صدقہ علم کے حصول کو آسان بنا دیتا ہے. صدقہ مصیبتوں آزمائشوں سے محفوظ کر لیتا ہے. پہلے صدقہ کیا کرتے تھے اور ساتھ میں نا اپنا دامن پھیلا کے اللہ سے ایک دعا بھی کر دیا کرتے تھے. دعا پتہ کیا کرتے تھے؟ اللہم استر عیب معلمی انی ولا تذہب برکت علمہ منی. اے اللہ ہمارا استاد انسان ہے، غلطی کر سکتا ہے، گناہ ہو سکتا ہے، اس سے خطا ہو سکتی ہے. اللہ میں جس استاد کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہوں میرے خالق و مالک اس استاد کے عیب میرے معلم کے عیب میرے سے چھپا کے رکھنا، کہیں اپنے استاد کے علم کی برکت سے میں محروم نہ ہو جاؤں. اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم اپنے استادوں کے عیب تلاش کرتے ہیں، اپنے ٹیچر کے عیب تلاش کرتے ہیں، اپنے امام کے عیب تلاش کرتے ہیں، اپنے خطیب کی غلطیاں ہم تلاش کرتے ہیں اور اسی لیے ہم علم کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں. اور بلکہ بڑے افسوس کی بات ہے ہم تو اپنے بچوں سے بھی یہ باتیں شیئر کر دیتے ہیں. میرے بچے کو میرے استاد کے کسی عیب کا پتہ نہیں نا تو میں پتہ کیا کروں گا؟ پتر میں تیرے استاد نو جاننا اور فلانا تیرا استاد ہے نا مینو پتہ کی کردا ہے. اچھا فلانی استانی کو پڑھنا ہے وہ استانی میں بڑا جاننا. اللہ اکبر. اللہ معاف فرمائے. بھائیو یہ بات کر کے ہم اپنے کسی استاد کا نقصان نہیں کر رہے، حقیقت میں اپنے بچے کے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں. جب بچے کے سامنے اس کے استاد کے عیب کو بیان کیا جائے گا اس بچے کے دل سے استاد کا وقار ختم ہو جائے گا، معلم کا ادب و احترام ختم ہو جائے گا. لہٰذا ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ استاد کا ادب و احترام اس انداز سے کیا جائے جس انداز سے صحابہ نے اپنے پیغمبر کا احترام کیا تھا، معلم اعظم کا احترام کیا تھا. سلف صالحین اپنے اساتذہ کا احترام کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اور آخری بات استاد کا یہ بھی حق ہے اور طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ طالب علم اپنے استاد کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. قرآن پاک کہتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ میرے ماں باپ پر ایسے رحم فرما جس طرح انہوں نے میری تربیت کی ہے. تو تربیت کرنے میں اتنا کردار ماں باپ کا بھی نہیں ہوتا جتنا استاد کا ہوتا ہے. اور جہاں ماں باپ والدین ماں باپ ہیں وہاں استاد اور استانی یہ بھی ماں باپ کے مقام پر آتے ہیں. لہذا ان کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے رسول عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. فرمایا لا تنسانا فی دعائک یا اخی. میرے پیارے بھائی میرے چھوٹے ویر مجھے اپنی دعاؤں میں نہ بھول جانا. عمر کیا شاگرد ہیں، محمد عربی کیا استاد ہیں. استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہیں، پیغمبر کائنات کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے سبق دیا ہے کہ ایک شاگرد کی ذمہ داری استاد کے لیے دعائیں کیا کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اساتذہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کسی ایک بچے کا استاد ہے پوری قوم کا استاد ہے، پوری قوم کا استاد ہے. مثالیں بہت زیادہ ہیں، واقعات بہت زیادہ ہیں، لیکن وقت کی قلت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق دے. ہمارے آج کے اساتذہ کو اللہ حقیقی استاد بنا دے اور حقیقی طور پہ معلم کے اس منصب کے تقاضے پورے کرنے والا بنا دے.
استاد کو اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے والا بنا دے، اور جو استاد کے حقوق ہیں، جو استاد کے ادب و آداب ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔